میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ ہمارا بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی جو بنائے وہ نبی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں اور وجہ کائنات ہیں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اور سب کے طرف نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ ایک قوم کی طرف ہوتے تھے، ایک قبیلے کی طرف ہوتے تھے، ایک خاص جگہ کے لیے ہوتے تھے۔ ایک وقت میں سینکڑوں ہزاروں نبی بھی موجود ہوتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر قبیلے میں، ہر بستی میں ہم نبی بھیجتے تھے جو آ کر لوگوں کی رہنمائی کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ لیکن جو نبی جس قبیلے کی طرف ہوتا وہ اس کے ذمے اسی کی جو ہے اللہ کا پیغام پہنچاتا، بس اتنے ہی جگہ کا وہ نبی ہوتا تھا اور وہ اللہ کا پیغام ان کو سناتا۔ جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اور نبی بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، پہلا یہ اعلان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی جی آپ اعلان فرما دیجئے اب تم سب کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، کہ اللہ نے کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جتنے بھی انسان ہیں بسنے والے زمین پر ان سب کی طرف اب بشیر اور نذیر اللہ نے مجھے بنا کر بھیج دیا۔ اور یہ بھی اعلان فرما دیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ اب میں تم سب کی طرف ہوں اور میں آخری نبی بھی ہوں۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدی، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تم قیامت کی صبح تک اب جو ہے میری ہی رسالت چلے گی۔ پہلے نبی آتے تھے، ان کے بعد دوسرے نبی آتے تھے، پہلی نبی کی بات ختم ہو جاتی تھی، لیکن اللہ نے ارادہ فرمایا جب سے حضور کو مبعوث فرمایا اب قیامت کی صبح تک کامیابی جو چاہتا ہے اور اللہ تک جو پہنچنا چاہتا ہے اسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی غلام بننا پڑے گا۔ لیکن آپ کا دنیا میں آنا بڑا ہی خوبصورت تھا، جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ پورا تفصیلی میں نے واقعہ بتایا تھا آپ کو پچھلے جمعے کہ وہ شام میں سفر پر گئے تھے تجارت کے لیے، واپسی آ رہے تھے، راستے میں بخار ہوا، مدینہ ٹھہرے اور وہاں پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت آمنہ جو ہے حمل سے تھیں، اب حضرت آمنہ کا جو بقیہ وقت گزرا ہوگا آپ جان سکتے ہیں کہ جو بیوہ ابھی چند مہینے شادی کو ہوئے تھے شوہر انتقال فرما گئے، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو یتیم تھے اور حضرت آپ کی برکات بہت تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں کہ جب سے حضور میرے پیٹ میں آئے، حمل ہوا، کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، کبھی کوئی وزن نہیں پڑا، کبھی کوئی بوجھ نہیں پڑا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، ایسے بالکل مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور فرماتی ہیں کئی دفعہ میں نے جو ہے ایسے واقعات دیکھے جو معمول سے ہٹ کر تھے کہ میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تو بعض دفعہ میں دیکھتی دھوپ ہوتی تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر سایہ فرما دیتے تھے کہ میرے اوپر بادلوں کا سایہ ہوتا، اور میں وہاں جاتی تو جیسے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کھینچنا پڑتا ہے تو کافی مشقت ہوتی تھی پہلے، لیکن جب سے حضور میرے پیٹ میں آئے تو فرماتی ہیں میں کنویں کے قریب جاتی تو فوراً سارا کا سارا پانی اوپر آ جاتا۔ اللہ کی شان، کئی دفعہ
جو ہے فرماتی ہیں کہ جو مکہ کی میری سہیلیاں تھیں میرے ساتھ مل کر ہم جاتے تھے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ میں پانی بھر کر واپس آ جاتی تو پانی نیچے چلا جاتا، تو مکہ کی سہیلیاں مجھے یہ کہتی کہ آمنہ تم جایا نہ کرو، جب تک ہم سب پانی نہ بھر لیں اس وقت تک تم ادھر ہی رہا کرو کہ تمہاری برکت سے سارا پانی اوپر آ جاتا ہے، اور تمہارے ساتھ ہم چلتے ہیں تو ہمیں سایہ محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت آمنہ فرماتی ہیں اللہ نے میرے ساتھ بڑی آسانی کا معاملہ فرمایا۔ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے وہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ میرا بیٹا حضرت عبداللہ اچانک جوانی میں انتقال ہو گیا، 18 سال عمر تھی ان کی، جیسے میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا، پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اور آپ کو سب سے زیادہ حضرت عبد المطلب کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ 11 آپ کے بیٹے تھے، یہی عبداللہ سب سے زیادہ محبوب تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے جو آپ کے والد تھے حضرت عبداللہ، تو اس لیے حضرت عبد المطلب سب سے زیادہ ان سے محبت فرماتے تھے۔ اب جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے روایات میں حضرت عبد المطلب روزانہ بیت اللہ کے پاس جاتے اور غلاف پکڑ کے دعا مانگتے، یا اللہ میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، مجھے جو ہے بیٹا ہی عطا کرنا، پوتا عطا کرنا، تاکہ جو ہے حضرت عبداللہ کی نشانی باقی رہے، روزانہ یہ دعا کرتے۔ اللہ کی شان، جب حضرت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی بڑی خوبصورت، آپ کی پیدائش بہت خوبصورت انداز سے ہوئی۔ اس زمانے کی جو دائی تھیں، یعنی لیڈی ڈاکٹر کہہ لیں، حضرت شفا بنت اسد، یہ ایک صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کی والدہ تھی، مکہ میں یہ کام کیا کرتی تھی، جہاں کہیں پیدائش ہوتی بچے کی تو یہ وہاں پہنچتی تھی۔ تو حضرت شفا بنت اسد جو لیڈی ڈاکٹر تھیں وہ عجیب بات فرماتی، کہتے میں نے بہت بچوں کی پیدائش کے موقع پر میں موجود رہتی تھی، لیکن جیسے خوبصورت حضور کی پیدائش ہوئی، آپ کا دنیا میں آنا ہوا، ایسا کسی کا میں نے نہیں دیکھا۔ کہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پہلے جب بچے پیدا ہوتے ہیں گندگی آتی ہے، بدبو پھیلتی ہے، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو کوئی گندگی آپ کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ کا دنیا میں آنا تھا، ایک نور جو ہے ایسے نور سا نکلا، اور فرمایا سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، بچے کی جو ناف ہے وہ ماں کی آنت کے ساتھ ملی ہوتی، باہر آ کر اس کو کاٹا جاتا ہے، لیکن جب حضور تشریف لائے مقطوع السرہ، آپ کی ناف ماں کی آنت سے پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ بچے پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ بھی پہلے سے ہی ہوا تھا۔ اور فرماتی ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، بالکل صاف ستھرے، کوئی گندگی نہیں، اب میں نے لے کر ماں کی جو ہے اس میں کروٹ میں لٹایا، ماں کے پہلو میں، تو ابھی بچے کی عمر 10-15 منٹ ہے، زیادہ نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سجدے میں چلے گئے جیسے ایک بڑا انسان سجدے میں جاتا ہے، پورا آپ نے اچھی طرح ہاتھوں پر جو ہے اچھی طرح جو ہے آپ سجدے میں چلے گئے، اور آپ نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنا ہاتھ ایسے جو ہے مشرق کی طرف اٹھایا، آپ کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ سارے عالم میں روشنی ہو گئی، نور پھیل گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جو ہے شام اور اسی طرح کیسرا کے یہ محلات دکھائے گئے کہ ان کے اندر ایک نور داخل ہو رہا ہے۔ آپ کی پیدائش ہونی تھی، آتا ہے کہ جس سال آپ پیدا ہوئے پورے سال میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، آپ کی برکت سے اللہ نے پورے سال سب کو بیٹے ہی عطا فرمائے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، جتنے بت تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے بت تھے، سارے کے سارے وہ زمین پر گر گئے، اور جو ہے ایران کے بادشاہ میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جو ہے وہ ایران کے جو لوگ تھے وہ آتش گدا یعنی آگ کے پجاری تھے، آگ کی عبادت کیا کرتے، ایسے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا کہ 1000 سال سے وہ آگ نہیں بجھی تھی، لیکن اللہ کے نبی جیسے دنیا میں تشریف لائے ایک دم وہ آگ بجھ گئی۔ اور اسی طرح ایران کا بادشاہ تھا، اس نے 14 برج بنائے تھے، اپنا ایک محل بنایا، اس کا جو ہے سنگ مرمر کا 14 برج بڑے بڑے اس نے بنائے، لیکن اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے وہ 14 کے 14 برج اچانک سے جو ہے گر گئے۔ ایک پیغام تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اور اب سب کی جو ہے بت پرستی ختم ہوگی، آگ
جو ہے آگ کی عبادت ختم ہوگی، اب ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت شروع ہوگی۔ اب یہ ہوتا ہے حضرت آمنہ کو دیکھ جو ہے حضرت آمنہ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت شفا بنت اسد فرماتی ہے میں بچے کو لیتی ہوں تو دیکھتی ہوں مجھے اتنا بچہ خوبصورت لگا کہ کبھی میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تھا۔ حضرت آمنہ لیتی، وہ بھی فرماتی اتنا خوبصورت بچہ کہ آج تک میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ یہی بات ہو رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب آپ کے جو دادا تھے جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں، بچہ ان کی گود میں دیا جاتا ہے۔ وہ حضرت شفا بنت اسد ان سے کہتی ہیں آج تک میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ بھی کہتی میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب ہاتھ میں لیتے ہیں، چومتے ہیں اور فرماتے ہیں تم نے کیا دیکھا ہے؟ تم تو مکہ میں ہی رہتی ہو، میں تو ملکوں کا، شام کا، ادھر ملکوں کا سفر کرتا ہوں تجارت کے لیے، آج تک میں نے بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام ہوتے تو وہ فرماتے تم نے کیا دیکھا؟ میں نے تو سارے نبی دیکھے ہیں، سارے انسانوں کو میں جانتا ہوں، آج تک میں نے بھی ایسا نبی نہیں دیکھا۔ اور اللہ قرآن میں یہ فرماتے تم دیکھتے کہاں، ایسا خوبصورت بچہ میں نے پیدا ہی نہیں فرمایا کہ حضور کے مثل کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کو دیکھ کر اشعار پڑھا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ ایسے خوبصورت تھے کہ آپ جیسا کبھی میرے آنکھ نے نہیں دیکھا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ جس طرف سے حضور کو دیکھتے اسی طرف سے جو ہے خوبصورتی نظر آتی تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا جب بھی بچہ پیدا ہوتا مکہ والے اس کو بیت اللہ لاتے، وہاں جا کے بیت اللہ کے ساتھ لگاتے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہے اپنے گھر سے بچے کو لے کر جو ہے بیت اللہ تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں نے دیکھا، حضرت عبد المطلب بڑے سردار تھے، کئی لوگوں نے دیکھا کہ سردار کا بچہ جو ہے پیدا ہوا پوتا کیسا ہے، تو فرماتے ہیں میں گلی سے جتنے لوگوں نے دیکھا، بیت اللہ میں کافی لوگ موجود تھے، انہوں نے دیکھا، سب نے ہی یہ کہا کہ آپ کا بڑا بچہ جو ہے بہت خوبصورت ہے، ایسا بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب واپس پہنچتے ہیں اور دل میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ جس نے دیکھا اس بچے کی تعریف کی، میں اس کا نام جو ہے محمد رکھوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، یعنی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن ہستی کی تعریف کی گئی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ کا نام احمد بھی رکھا گیا۔ احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ اللہ کی سب سے زیادہ جو تعریف کی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، کہ سب سے زیادہ تعریف کے کلمات جو حضور نے بولے ہیں اللہ کی شان میں وہ حضور نے بولے، اور وہی کلمات جو حضور نے ہمیں بتائے وہی بولتے ہیں۔ اب اس زمانے میں حضرت عبد المطلب گھر لے آئے۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ آس پاس کے غریب دیہاتوں کے لوگ آتے تھے اور وہ بچے کو جو ہے شہر، اس وقت مکہ شہر تھا، یہاں سے لے جاتے تھے۔ اس کے لے جانے کی کئی وجوہ ہوا کرتی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ مکہ یہاں بہت سارے آس پاس کے لوگ جیسے اب حج کرنے جاتے وہاں جاتے تھے، تو اس زمانے میں کچھ جو ہے لوگوں کو بیماریاں لگ جاتی تھیں، اس لیے چھوٹے بچے کو وہاں نہیں رکھتے تھے، فوراً کسی بستی میں قریب والی میں جو ہے بچے کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اور شہر مکہ کے لوگ کچھ جو ہے مالی لحاظ سے بہتر ہوتے تھے، وہ دیہاتوں کے لوگ غریب ہوتے تھے، وہ بچوں کی پرورش کرتے تھے، یہ انہیں پیسے دیا کرتے تھے۔ تو جب حضور جس زمانے میں ہوئے اس زمانے میں مکہ سے ایک قریب بستی تھی بنو سعد کی، تقریباً 150 کلومیٹر دور یہ بستی ہے جہاں حضور کا بچپن گزرا۔ وہاں سے 10 عورتوں نے ارادہ کیا کہ ہم مکہ جاتے ہیں اور مکہ والوں کے بچوں کو لا کر ان کی پرورش کریں گے، تاکہ اس زمانے میں ان کے ہاں بالکل قحط آیا ہوا تھا، جانور کمزور ہو چکے تھے، اور جو ہے ان کے جانور کمزور ہو چکے تھے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے سبزہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا مکہ جا کر جو ہے ہم وہاں سے بچے لاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں تاکہ ہمارا خرچہ چلے۔ تو اس میں جو ہے ادھر سے 10 عورتیں کٹھی اپنے بنو سعد قبیلے کی وہاں سے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ اب راستے میں آتے ہوئے حضرت حلیمہ جو تھیں، حضرت آپ کی جو دائی مبارک ہیں، تو ان کی سواری سب سے زیادہ کمزور تھی۔
آہستہ آہستہ سواری چل رہی تھی، اونٹنی ان کی کمزور تھی اس لیے کہ اس کو خوراک نہیں ملی تھی، اس زمانے میں وہاں قحط آیا ہوا تھا۔ تو حضرت حلیمہ کے ساتھ جو عورتیں آئیں تھوڑا سا آگے چلتی، وہ حضرت حلیمہ کا انتظار کرتی تاکہ وہ بھی آ جائیں، اکٹھے چلیں۔ 3-4 دفعہ انہوں نے ایسا کیا۔ آگے جا کے تھوڑا سا انہوں نے کہا حلیمہ تمہاری وجہ سے ہمارا سفر بہت لیٹ ہو رہا ہے، تم جو ہے بہت آہستہ چلتی ہو، ہمیں اجازت دے دو ہم جلدی چلے جائیں ہمارا، تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلی جائیں۔ تو اس طرح 9 دائیاں پہلے مکہ پہنچ گئیں، اور مکہ آ کر جو ہے وہ حضور کے جو ہے گھر بھی داخل ہوئی، پوچھتی اس کا والد کون ہے۔ سب عورتوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم جو ہے کسی امیر کا بچہ لیں تاکہ ہمیں جو ہے زیادہ انعام ملے، پرورش کرنے کا خرچہ زیادہ ملے۔ لیکن جیسے ہی عورتوں کو پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ چھوڑ کر چلی جاتی کہ اس کی پرورش پر، اس کی خدمت کرنے پر ہمیں زیادہ جو ہے اجرت نہیں ملے گی۔ اللہ کی شان، باقی 9 دائیاں ساری کی ساری جو ہے امیر گھرانے کے بچوں کو لے کر جو ہے اب اپنے گھر کی طرف، بنو سعد کی طرف روانہ ہو چکی۔ بعد میں حضرت حلیمہ پہنچتی ہیں۔ حضرت حلیمہ جب پہنچتی ہیں سب سے پہلے اللہ نے یہ سعادت، ان کے بھاگ جاگنے تھے، اللہ نے یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو ہے حصے میں آنی تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے پہلے حضور کے گھر پہنچتی ہیں، اور انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا والد نہیں ہے، یہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں تھوڑے سے میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی، لیکن میں نے کہا چلو میں بچے کو دیکھ لیتی ہوں بچہ کیسا ہے۔ فرماتی ہیں جیسے میں نے بچے سے کپڑے میں بچے کو جو ہے ڈھانپا ہوا تھا، جیسے میں نے بچے سے کپڑا اٹھایا تو مجھے ایسا خوبصورت لگا، اور وہ بچہ تھوڑا سا مسکرایا۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہ ملے لیکن میں اس خوبصورت بچے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تو بہرحال حضرت حلیمہ اس بچے کو اٹھاتی ہیں، اپنی گود میں لیتی ہیں اور سفر شروع کرتی ہیں۔ حضور کی برکات یہ تھیں کہ جب حضرت حلیمہ کا ایک اور بھی بیٹا تھا، ان کا اپنا بھی بیٹا تھا، اور یہ وہ پرورش کے لیے چاہ رہی تھی تاکہ انہیں کچھ جو ہے مالی ان کی مدد ہو جائے۔ اب فرماتی ہیں کہ میرے حال یہ تھا کہ میرے ایک بچے کا بھی دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، وہ بھی بعض دفعہ بھوکا رہنے کی وجہ سے روتا تھا کہ دودھ پورا نہیں ہوتا، کمزوری کی وجہ سے۔ فرماتی جیسے میں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور جو ہے اپنے ساتھ اونٹنی پہ بٹھایا تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری چھاتیوں میں دودھ بھر آیا، کہ میں ایک چھاتی سے حضور کو پلاتی تو بچہ پورا سیر ہو جاتا، دوسری چھاتی سے حضور کو میں نے لگایا تو حضور بالکل نہیں لگتے تھے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے۔ ایک چھاتی سے حضور اتنا دودھ اللہ نے میری چھاتیوں میں پیدا فرما دیا کہ فراوانی دودھ کی ہو گئی۔ اب فرماتی ہیں میں نے واپسی کا سفر کیا، جیسے ہی میں اونٹنی پر لے کر حضور کو بیٹھی، حضور کی برکت یہ ہوئی کہ اونٹنی ہماری بڑی کمزور تھی، دودھ دینے میں بھی کمزور تھی، لیکن وہ ایسی تیز بشاش ہو گئی کہ بالکل بہت تیزی سے چلنا شروع ہو گئی۔ راستے میں چلتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے کہا، فرماتی ہیں کہ تھوڑا سا اونٹنی سے دودھ نکال لیں، تو کہا جب ہم راستے میں آ رہے تھے مکہ اس وقت ہم نے کئی دفعہ کوشش کی، بالکل دودھ نہیں نکلا، لیکن جیسے حضور کو اونٹنی پر بٹھایا راستے میں ہم نے جو ہے دودھ نکالنے کی کوشش کی تو اتنا دودھ اونٹنی سے نکلا کہ سارے ہمارے برتن بھر گئے۔ اللہ کی شان۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو بنو سعد لے کر پہنچتی ہیں اور فرماتی ہیں جیسے گھر میں حضور میرے گھر میں آئے تو میں دیکھتی کیا ہوں ہر چیز میں برکت شروع ہو گئی۔ جو ہے پہلے میں بکریاں چرانے جایا کرتی تھی لیکن بکریاں ویسے ہی خالی پیٹ واپس آ جاتی تھی، اب حضور کی برکت یہ ہوئی جہاں میں جاتی بکریوں کو لے کر بکریاں جو ہے سیر ہو کر آتی تھیں۔ محلے کی عورتیں کہتی ہیں حلیمہ تم کہاں بکریاں چراتی ہو، جہاں تم بکریاں چراتی ہو ہماری بکریوں کو بھی وہیں لے جایا کرو تاکہ یہ بھی سیر ہو کر آ جائے۔ فرماتی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لٹاتی تو روشنی نور حضور سے نکلا کرتا۔ ایک دفعہ محلے کی عورتیں فرماتی ہیں میرے گھر میں آئیں اور مجھے کہنے لگی حلیمہ سعدیہ کیا بات ہے کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی اپنا چراغ نہیں بجھاتی، کہ رات کو تمہارے گھر سے روشنی آ رہی ہوتی ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا
آؤ آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میرے گھر میں کون سا چراغ ہے۔ تو محلے والوں کو اکٹھے کر کے لائیں اور حضور کو دکھایا اور فرمایا کہ جس دن سے یہ میں بچہ لے کر آئی ہوں میں نے تو اپنے چراغ ہی ختم کر دیے ہیں، جہاں مجھے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اس بچے کو اٹھا کے لے جاتی ہوں، اللہ نور کی روشنی پیدا فرما۔ یہ سچی بات ہے، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ حضور میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، روشنی کا اس زمانے میں اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا، حضور تشریف لاتے، حضور کسی بات پہ مسکراتے، آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلتا کہ جو سوئی گمی ہوئی تھی وہ ہمیں مل جایا کرتی تھی حضور کے روشنی کی وجہ سے۔ تو بہرحال میرے محترم عزیز دوستو، آپ کا دنیا میں آنا بڑا ہی خوبصورت تھا، آپ کا دنیا میں آنا ساری کائنات کے لیے رحمت تھا اور برکت کا ذریعہ تھا۔ اب بھائیو دوستو، حضور کا جو آنے کا مقصد تھا وہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ سجدہ کیا اور نماز کہ میں نماز لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی زبانی اقدس پر یہی بات تھی، الصلاۃ الصلاۃ کان آخر کلام رسول اللہ، کہ حضور کی زبان اقدس سے جو آخری کلام دنیا سے جاتے ہوئے نکلا کہ میری امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ تو بھائیو، حضور اللہ نے دنیا کے اندر اس لیے مبعوث فرمائے کہ حضور کی اتباع کی جائے، حضور سے سچی محبت کی جائے، اور حضور جس مقصد کو لے کر آئے، جشن آمد رسول ہی صرف ہم نے نہیں منانا کہ جشن منا لیا، گلیاں سجا لی اور ہم نے نعرے بازی کر لی، اس کے بعد 12 ربیع الاول گزر گیا، ہماری زندگی جیسے پہلے تھی ویسے ہی رہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم مقصد آمد رسول کو بھی پہچانیں۔ حضور کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ سب لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، جو میں دین لے کر آیا ہوں اس پر چل کر کامیابی کو حاصل کر لیں۔ حضور نے اعلان فرمایا تھا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا و بکرامت الآخرہ، اے ابو سفیان میں دنیا آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں، جو میرا غلام بنے گا، میری بات کو مانے گا، اللہ دنیا آخرت کی اسے عزتیں عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں ابو طالب ابو لہب جو تھے حضور کے چچا ہیں، اور قریشی ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں، بڑے مالدار ہیں، لیکن حضور کی آنے پر خوشیاں منائیں، لیکن حضور کی بات نہیں مانی، جو حضور پیغام لے کر آئے اسے نہیں مانا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ حضور کے گستاخ ہیں، حضور کی بات کو نہیں مان رہے تو ان کا سارا مال بھی ہلاک ہو، یہ خود بھی ہلاک ہو۔ سیصلی نارا ذات لہب، قرآن میں اللہ ان قریب دہکتی ہوئی شعلے والے آگ میں یہ داخل ہوگی۔ اس کی بیوی بھی حضور کی گستاخی کیا کرتی تھی، قرآن میں اللہ نے اس کا بھی ذکر، وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہو۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، کوئی حسب نسب نہیں ہے اور کوئی غلام در غلام ہیں، لیکن حضور کی اتباع کی ہے، حضور سے سچی محبت کی ہے۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا، میری لگام، سواری کی لگام کو پکڑنے والے حضرت بلال ہوں گے۔ قیامت کے دن سب لوگ اٹھیں گے لیکن حضرت بلال میرے قدموں سے آذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ عزتیں کس وجہ سے ملی؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے حضور سے سچی محبت کی، حضور کی بات کو مانا، حضور جو دین لے کر آئے اس دین کو اپنایا۔ تو یہی 12 ربیع الاول کا اور ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہم بھی حضور سے سچی محبت کرنے والے بنیں، آپ کی سنتوں کو اپنانے والے بنیں، آپ جو دین کو لے کر آئے، جو قرآن آپ پر نازل ہوا اس کو ہم اپنانے والے بنیں۔ اس کی برکت سے دنیا آخرت میں ہمیں عزتیں اور کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔